ان مشرکوں کی پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پوچھ لو ان سے، سوال کر لو، جس مشرک سے پوچھ لو نا آسمانوں کا رب کون ہے، کیا کہے گا؟ مشرک، پکا مشرک کہے گا اللہ ہے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے، کہے گا اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، بتاؤ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے ان سے پوچھو کس کا ہے۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرمایا قل افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب زمین اس کی پیدا، زمین کو اس نے کیا، زمین پر آسمان سے پانی اس نے برسایا، زمین سے تمہارے لیے اناج اس نے نکالا، زمین سے فائدے والی چیزیں تمہارے لیے اس نے نکالی، اور زمین کو مضبوط تمہارے لیے اس نے بنایا کہ تم قدم رکھو اور اس میں دھنس نہیں جاتے ہو۔ اس کو ٹھہری ہوئی زمین اللہ نے بنایا، زلزلے سے اس کو اللہ نے بچایا، تو پھر افلا تذکرون، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ عبادت کا حقدار بھی وہی ہے؟ قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھو ساتواں آسمان کا مالک کون ہے، رب کون ہے، ان کو چلانے والا، سورج اور چاند کے نظام کو ایسے حساب اور ترتیب سے چلانے والا کہ کبھی ایک منٹ بھی سورج اپنے ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہوا، چاند اپنی ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہوا، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد تارے نہیں جھڑے، اور بغیر چھت کے بغیر ستون کے ساتوں آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، کسی میں کبھی کوئی تریڑ اور شگاف نہیں آیا۔ ان آسمانوں کا مالک کون ہے، اپنی زبان سے کہیں گے للہ، یہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ پھر ان سے کہو افلا تتقون، پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود اپنی زبان سے کہیں گے للہ، اللہ کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فانا تسحرون، کہاں سر اٹھائے پھر کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ پاگل بن کے پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو جن کا کوئی اختیار نہیں؟ پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ صرف اپنی زبان سے تم اقرار کرتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر کس لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ عقلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑی دلیل، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، ایک کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، لوگ واپس آئے، پوچھا کس نے توڑا ہے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات آئی، ہاں فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، اکثر ان کی باتیں کرتا رہتا ہے، ان کو برا بلا کہتا رہتا ہے، ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا فاتوا بہ علی اعین الناس، پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اتنا بڑا گستاخ، اس کے دیکھا تو صحیح اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی، سب کے سامنے لایا گیا۔ کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں سے یہ کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اس کا جو بڑا ہے نا، اس نے کیا ہے، پوچھ لو اگر بولتے ہیں تو۔ اللہ نے یہاں گواہی دی ہے، گواہی فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، سب کے سب اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور خود انہوں نے اپنے دلوں میں یہ اقرار کر لیا انکم انتم الظالمون، ظالم تم خود ہی ہو، ابراہیم کا قصور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ جانے کے بعد کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ ہوتی ہے عقل مشرک کی، یہ ہوتی ہے عقل مشرک۔ ساری بات سمجھ گئے، دل نے اقرار کر لیا کہ ظالم تم ہو، تم ہی ہو جو ایسی ہستی کی عبادت کر رہے ہو جو کسی کام کی، جو اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھ رہا، اور تم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ اپنے خداؤں کی جو ہے نا مدد کرو۔ وہ خدا کیسا خدا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے؟ وہ کیسا خدا ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کی مدد کرو؟ سب سمجھ گئے، لیکن وہ ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ تو عزیز بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ کئی کلمہ پڑھنے والے بھی یہ سمجھ جاتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے نا یہ جو تم نے دھاگا پہنا ہے نا، یہ کسی کام کا نہیں، یہ کڑا جو پہنا ہے کسی، ہاں ٹھیک ہے میں اتار دوں گا، میں نے تو ویسے پہنا ہوا ہے، شوقیہ پہنا ہوا، سمجھ جاتے ہیں لیکن اتارتے نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے۔